آپ کو یہ نظر آ رہا ہے؟ اے کے لکھا ہوا ہے، اے آر لکھا ہوا ہے؟ جی سر جی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ابھی جاتے ہیں اپنی پریزنٹیشن سے جانے شروع ہوتے ہیں. ہاں جی صحیح نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی اوپر لکھا ہوا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو ہم شروع کرتے ہیں. تو جی آپ کو نظر آ رہا ہے جی؟ بس آپ نے نا اب اپنے جو مائک ہیں ان کو میوٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ جب میں ٹھیک ہے کہوں گا تو پھر آپ نے ان کو ان میوٹ کر کے پھر اینڈ میں جو کویسچنز ہوں گے یا کوئی بھی ایسا کچھ ہوگا تو پھر ڈسکس کر لیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہے جی میگر کا تعارف آج ہم کریں گے اور اس کا استعمال کیا ہے جی. اس کو استعمال کرنے کے لیے کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اور یہ کس جگہ پہ استعمال کیا جاتا ہے. سب سے پہلے آ گیا جی ہمارے پاس میگر کا تعارف. تو میگر کی تعریف یہ بنے گی کہ میگر سے ہاؤس وائرنگ اور مشینوں میں لیکیج یا انسولیشن ٹیسٹ اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. اب میگر کے تعارف میں ایک اینالاگ ہوتا ہے اور ایک ڈیجیٹل ہوتا ہے اور اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں. کیونکہ یہ اس کا تعارف ہے تو اس میں آپ کو جو ہے وہ اس کی انٹروڈکشن کروایا جا رہا ہے. مائک کو آپ نے بند جی کر لینا، پھر وہ ڈسٹربنس نہیں ٹھیک. ہوگی. مائک پہ کلک کریں گے تو بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میگر جو ہے وہ ہاؤس وائرنگ اور مشینوں میں لیکیج اور شارٹ سرکٹ ٹیسٹ، دو قسم کے ٹیسٹ جو ہیں وہ مین کیے جاتے ہیں اس سے. اور لیکن اس کو جو پہچانا جاتا ہے یا جو کہتے ہیں کہ اس کی جو پہچان بنتی ہے وہ کیا بنتا ہے جی؟ انسولیشن یا لیکیج ٹیسٹ جو ہے وہ اس کی پہچان بنتا ہے. تو شارٹ سرکٹ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں اس سے. تو اس کے دو اقسام ہوتی ہیں جی، ایک ہوتا ہے اینالاگ اور ایک ہوتا ہے ڈیجیٹل. اس کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں، چاہے وہ اینالاگ ہوگا چاہے وہ ڈیجیٹل ہوگا. اینالاگ کی ایک الگ سے ورکنگ ہے اور ڈیجیٹل کی الگ سے ورکنگ ہے. ہمارے پاس دونوں موجود ہیں، اینالاگ بھی اور ڈیجیٹل بھی. اینالاگ کے ساتھ ایک ہینڈل لگا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم نے روٹیٹ کرنا ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اس میں صرف ہم نے ایک بیٹری دینی ہے اور اس کے بعد اس کو آپریٹ کروانا ہے. اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ایک لائن کا ہوتا ہے اور ایک ارتھ کا ہوتا ہے. لائن کے اوپر جو ہے وہ ہم فیز کی تار جسے عام طور پہ ہم بولتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں، اور ارتھ پہ ہم لگاتے ہیں جو ہم زمین سے ایک پوائنٹ لیتے ہیں اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے ہم آتے ہیں جی اب اس کی ساخت کو. اس کی ساخت کے حوالے سے میگر کی جو ساخت ہے اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہاؤس وائرنگ اور مشینوں کی وائرنگ میں لیکیج اور شارٹ کا ٹیسٹ جیسے نقائص کو چیک کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو میگر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ الیکٹریکل کا ایک آلہ ہے جس کو ہم جو ٹیسٹ ہیں، لیکیج ٹیسٹ ہو گیا، شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہو گیا، ان کو چیک کرنے کے لیے، ان کے نقائص کو معلوم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر ایک ڈی سی جنریٹر ہوتا ہے اور ایک اوہم میٹر ہوتا ہے. اوہم میٹر ایک اہم چیز ہے. اوہم میٹر سے جتنے بھی ہماری ریڈنگ ہوگی ہم اوہم میٹر کے ذریعے لیں گے. اوہم کیونکہ ایک ریزسٹنس کی اکائی ہے تو یہ ہمیں بتائے گی کہ کتنی جو ہے وہ اس کے اندر ریزسٹنس موجود ہے. کون سا ہم ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے. اس کے اندر ایک پوائنٹر ہوتا ہے لگا ہوا، کیونکہ اینالاگ کی بات کر رہے ہیں یا ڈیجیٹل کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی ریڈنگ ضرور ہوگی. اگر اینالاگ ہے تو اس میں سوئی ہوگی، ڈیجیٹل ہے تو اس میں سوئی والا یا نیڈل والا بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں پوائنٹس والا بھی ہو سکتا ہے. پوائنٹس والا بھی آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کس طریقے سے ورک کرتا ہے. تو اس میں ایک طرف انفینٹی ہوتی ہے. انفینٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ لامحدود جو ہے وہ مزاحمت ہے. تو جب ہم دونوں ٹیسٹ کریں گے ان ٹیسٹوں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو چیک کرنا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میٹر کا جو پوائنٹر ہے انفینٹی سے صفر کی طرف حرکت کرتا ہے. میگر کا پوائنٹر زیادہ ریزسٹنس سے کم ریزسٹنس کی طرف حرکت کرتا ہے. اس میگر میٹر کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں، ایک کو ارتھ کہتے ہیں، اس کو ای سے ظاہر کیا جاتا ہے، اور دوسرے کو لائن کہتے ہیں، اس کو ایل سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ ٹرمینل مشینوں کی ٹیسٹنگ کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں. یہ میگر ہمیشہ برقی پریشر پیدا کرتا ہے. یہ امپیر وغیرہ یا کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے، یعنی کہ ہم لوڈ چلانے کے لیے اس کو استعمال نہیں کریں گے، اس کو صرف ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کریں گے. اور کیونکہ یہ ٹیسٹنگ والا ہے تو اب آگے آ گیا جی میگر کی دو ٹائپس ہیں، ایک اینالاگ ہے اور ایک ڈیجیٹل ہے. اینالاگ کے ساتھ ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے بلیک کلر کا، اس کو ہم نے 120 سے 160 چکر فی منٹ کے حساب سے، یعنی ریوولوشن پر منٹ. اینالاگ کے نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے 120 سے 160 چکر پر منٹ، یعنی کہ آر پی ایم ریوولوشن پر منٹ کے حساب سے اس کو گھمانا ہے تو تب یہ ورکنگ کرے گا. کیونکہ ڈیجیٹل کے اندر بیٹری ہم نے لگائی ہوئی ہے تو پھر ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی چیز سے کو آپریٹ کرنے کی،
تو اس کے اندر جو ہے وہ ہم نے بیٹری لگا کے، تو ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ٹریگر سا پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو ہم دباتے ہیں، بٹن کہہ لیں یا پوائنٹ کہہ لیں، تو اس کو جب ہم ٹریگر کرتے ہیں تو یہ اپنی ریڈنگ شو کرواتا ہے. لیکن اینالاگ کے اندر ہینڈل لگا ہوتا ہے، اس کو ہم 120 سے 160 RPM کی سپیڈ سے گھمائیں گے تو یہ ہمیں 1000 وولٹ کا پریشر پیدا کر کے دے گا. وہ 1000 وولٹ کا پریشر جو ہے وہ ہم وائرنگ کے اندر چھوڑیں گے، یا کوئی موٹر ہے تو اس کے اندر چھوڑیں گے، تو یہ ہمیں پھر ریڈنگ کر کے دے گا کہ ہاں جی اس کے اندر یہ فالٹ موجود ہے یا نہیں ہے. ہاں جی آواز آ رہی ہے میری؟ انمیوٹ کریں نا. جی سر جی آواز آ رہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا چلیں ہم اب میوٹ کر لیں. اچھا جی آگے آ گیا جی میگر کے جو 2 ٹیسٹ میں نے بتائے ہیں ان کو میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تفصیلاً سمجھا دیتا ہوں. جیسے یہ لیکیج یا انسولیشن ٹیسٹ جو ہے، اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وائرنگ میں تمام جوڑ جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے. اس ٹیسٹ میں تمام لوڈ آن حالت میں ہونا چاہیے. نیگیٹو اور پازیٹیو تاروں کو آپس میں مضبوطی سے جوڑنا پڑے گا. میگر کو 120 سے 160 چکر فی منٹ کے حساب سے گھمانا پڑے گا. تو بائیں سائڈ پہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، اس میں ہم نے ایک وائرنگ شو کروائی ہے. وائرنگ میں ہم نے لیمپ جو ہیں وہ ہولڈروں میں لگا دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے سوئچ بھی آن کر دیے ہیں. اس کے بعد ہم نے ساکٹ کے اندر ایک پنکھا بھی لگا دیا ہے. مین سوئچ جو ہے اس کو آن کر دیا ہے، کیونکہ یہ اس کی جو ہے وہ لازمی جز ہے کہ ہمیں تمام لوڈ جو ہے وہ آن حالت میں رکھنا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس میں کوئی بھی ہولڈر خالی نہیں چھوڑنا، کوئی بھی سوئچ آف نہیں رکھنا، سارے سوئچ آن کرنے ہیں. اس کے بعد ساکٹ جو ہیں وہ، کیونکہ کافی ساری وائرنگ کے اندر ساکٹس موجود ہوتی ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی لوڈ ہمیں لگانا پڑے گا. کسی میں پنکھا لگا دیں، کسی میں کچھ لگا دیں، کیونکہ یہ ابھی جو وائرنگ کو ہم چیک کرنے جا رہے ہیں، یہ وائرنگ جو ہے وہ ابھی استعمال کے قابل نہیں ہوئی، یعنی کہ اس کو ابھی ہم نے وابٹا سے کنیکشن نہیں دیا. یہ ایک نیا گھر ہے، نئی وائرنگ ہے، وہ ہو چکی ہے. اب اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کیا اس کے اندر انسولیشن یا لیکیج ٹیسٹ تو نہیں ہے. کل میں نے آپ کو واٹس ایپ میں ایک گروپ میں ویڈیو سینڈ کی تھی، اس نے یہی لیکیج کا اور انسولیشن کا جو آپ کو تھوڑا سا ٹچ دیا تھا، اس کو بھی آپ نے اس کو سامنے رکھنا ہے، تو آپ کو یہ چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ انسولیشن جو کیبل کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہم انسولیشن کہتے ہیں، تاکہ کیبل سے ہمیں جو ہے وہ کرنٹ نہ لگے، جو تار کے اندر کرنٹ ہوتا ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ اچھی ہے نہیں ہے، وہ یہ نہ ہو کہ وائرنگ کرنے کے کچھ عرصہ کے بعد جو ہے وہ اسپارکنگ شروع ہو جائے، وائرنگ جل جائے. تو اس وجہ سے لیکیج یا انسولیشن ٹیسٹ کے اندر ہمیں تمام لوڈ کو آن رکھنا پڑے گا. اور اس کو اب میں بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں، جب ہم میگر ساتھ لگائیں گے تو ای والا جو پوائنٹ ہے اس کو ہم ارتھ کر دیں گے، اور جو آپ کا ایل والا جو پوائنٹ ہے اس جگہ پہ نیوٹرل اور فیز دونوں تاروں کو آپس میں جوڑ کے، یہ گھبرانا نہیں کہ شارٹ سرکٹ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ وائرنگ ابھی چل نہیں رہی، اس کو وابڈا کی طرف سے ہم نے سپلائی نہیں دی، یہ بالکل اس کے اندر کوئی کرنٹ، کوئی بجلی، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کی دونوں نیوٹرل اور فیز دونوں کی تاریں آپس میں جوڑ کے، اور جو آپ کا میگر ہے، اینالاگ میگر ہے، اس کے لائن یا ایل پوائنٹ کے اوپر اس کو لگا دیں گے. جب اس کو لگائیں گے تو 120 سے 160 RPM کی سپیڈ سے ہم اس کو گھمائیں گے، تو یہ ہمیں ریڈنگ شو کروائے گا. اس ریڈنگ کے مطابق ہم دیکھیں گے کیا ہماری جو کیبل ہے اس کے اوپر جو انسولیشن ہے وہ 12.5 میگا اوم کے برابر آ رہی ہے. اگر 5 میگا اوم کے برابر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری وائرنگ کی جو انسولیشن ہے وہ تسلی بخش ہے. اچھا یہ تھا وائرنگ کا. تو اس میں وائنڈنگ کی اندر بھی، کیونکہ ہم تار ڈالتے ہیں موٹروں کے اندر جو وائنڈنگ کرتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی انسولیشن ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کے اوپر انیمل کی طے چڑھی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی انسولیشن کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے، ورنہ تاریں جو ہیں وہ باڈی کے ساتھ شارٹ ہو سکتی ہیں، تو موٹر جو ہے وہ صحیح ورکنگ نہیں کر پائے گی. تو کیونکہ ہم تھوڑا سا بھی وائرنگ کی طرف رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ایسے بتانے کے لیے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ موٹر جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ، کیونکہ ایک قسم کی وائرنگ ہی ہوتی ہے جس کو وائنڈنگ کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی ایک انسولیشن ہوتی ہے، اس کو بھی اس کے ذریعے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت زیادہ پریشر جو ہے اس وائنڈنگ کے اندر دیتا ہے، کیونکہ موٹریں تو چلتی ہیں 220 وولٹ پہ. جب ہم 1000 وولٹ پہ پریشر اس میگر کا اس موٹر کو دیں گے تو اس کی اگر انسولیشن بہت اچھی ہے، اس کے اوپر جو انیمل چڑھا ہوا ہے، تو وہ اس کو برداشت کر جائے گی. اگر نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موٹر اچھی کوالٹی کی نہیں ہے، اس کی جو اندر وائر ہے اس کے اوپر جو انسولیشن ہے وہ اچھی کوالٹی کی نہیں چڑھی ہوئی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تھا آپ کا انسولیشن یا لیکیج ٹیسٹ ہے.
تو آگے جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی شارٹ سرکٹ ٹیسٹ. شارٹ سرکٹ ٹیسٹ جو ہے وہ لیکیج ٹیسٹ سے تھوڑا سا مختلف ہے. وائرنگ اسی طرح کی ہے، صرف ہمیں کچھ چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جوڑ وہی مضبوط ہونے چاہیے جیسے اوپر ہے جوڑ، تو کسی وائرنگ کے اندر جو ہے ان کی مضبوطی بہت ضروری ہے الیکٹریکل کی کوئی بھی فیلڈ ہے. اس ٹیسٹ میں تمام لوڈ جو ہے وہ آف حالت میں ہونا چاہیے. سب سے بڑی جو اس میں ڈفرینس آ گیا لیکیج میں اور شارٹ سرکٹ میں کہ ہمیں لوڈ کو آف حالت میں کرنا ہے. تمام ہولڈر میں سے جو ہے وہ ہمیں بلب اور ساکٹ کے اندر سے لوڈ کو اتار دینا ہے. سوئچ آن ہی رکھیں گے کیونکہ سوئچ آن یا آف کر لیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ جب آپ نے ہولڈر میں سے بلب ہی نکال دیا تو سوئچ کے آن آف ہونے کا کوئی اس میں کوئی اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے. تمام لوڈ کو باری باری آف کرتے چلے جائیں گے اور وہی میگر کو 150 چکر فی منٹ کے حساب سے 120 سے 160 چکر فی منٹ کے حساب سے آپ اس کو گھمائیں گے ہینڈل کو اس کے. تو اس کو شارٹ سرکٹ اور اس میں دونوں میں دیکھ لیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہوگا. اس میں ہم نے نیوٹرل اور فیز دونوں کو آپس میں جوڑ کر لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا. تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم نے جو فیز ہے اس کو لائن کے ساتھ لگا دینا ہے اور جو نیوٹرل ہے اس کو ہم نے ای کے ساتھ لگا دینا ہے، ارتھ والی تار کے ساتھ لگا دینا ہے. تو دوبارہ وہی بات کہ اس میں ہم نے احتیاط کیا کرنی ہے کہ تمام لوڈ جو ہے وہ ہمیں ہولڈروں سے نکالنا پڑے گا، ساکٹوں میں سے جو ہے وہ سوئچ نکالنے پڑیں گے اور تمام جو لوڈ ہے اس کو آف پوزیشن میں کرنا پڑے گا. جب ہم اس کے ہینڈل کو جو ہے وہ 120 سے 160 چکر فی منٹ کی رفتار سے گھمائیں گے تو پھر یہ ہمیں جو ہے وہ انفینٹی کی طرف لے کے جائے گی سوئی. اس کے اوپر جو سوئی لگی ہوگی وہ انفینٹی کی طرف جائے گی. اگر انفینٹی کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ ریزسٹنس ہے. بہت زیادہ ریزسٹنس سے مراد یہ ہوا کہ لامحدود ریزسٹنس ہے، کیونکہ کوئی بھی تار کسی جگہ سے بھی آپس میں نہیں جڑی ہوئی. اگر جڑی ہوئی ہوتی تو پھر یہ زیرو شو کروا دیتا. زیرو شو کرواتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وائرنگ کے اندر کہیں پہ کچھ شارٹ سرکٹ موجود ہے، کوئی نیوٹرل فیز آپس میں آپ نے کسی غلطی کی وجہ سے آپس میں جوڑ دی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کا شارٹ سرکٹ اور لیکیج انسولیشن ٹیسٹ جو ہے اس کو کرتے ہیں. شارٹ سرکٹ میں صرف یہ تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے نیوٹرل اور فیز کو آپس میں تو نہیں کہیں جوڑ دیا، کیونکہ اس کو ہم نے ابھی سپلائی نہیں دی. لیکن جب ہم اس کو وابڈا کی سپلائی دینا چاہ رہے ہوں گے تو اگر آپ نے ٹھیک ہے کہ آپ نے ساتھ میں سرکٹ بریکر بھی لگایا ہوا ہوگا، لیکن سرکٹ بریکر پہ کئی دفعہ تو ورک نہیں بھی کرتا، کام نہیں بھی کرتا، تو پھر بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ سرکٹ جب ہوتا ہے تو پھر وائرنگ جل جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے. تو باہر کی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میگر سے. اور جب تک میگر کا ٹیسٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں آتے، جیسے میں نے بتایا کہ شارٹ سرکٹ انفینٹی آنا چاہیے، لیکیج انسولیشن ٹیسٹ ہے تو وہ 12.5 میگا اوم آنا چاہیے. اگر یہ ریڈنگ کم زیادہ یا ٹھیک نہیں آتی تو باہر کے ممالک جیسے سعودیہ یا گلف کنٹری جتنے بھی ہیں وہاں پہ اس آپ کا میٹر جو ہے وہ جیسے ہماری ادھر وابڈا ہوتی ہے تو وہ کبھی بھی اپروو انجینئر نہیں کرے گا اور آپ کا میٹر نہیں لگ سکے گا. ٹھیک ہے، تو یہ میگر ایک بہت اہم چیز ہے، خاص کر وائرنگ کے اندر بھی اور انڈسٹریل لیول پہ موٹروں کو جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج اس کا انٹروڈکٹری لیکچر تھا. تو مزید انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ آپ کو ایک ویڈیو بھی میں نے سینڈ کی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے. اور اس کے بعد ایک اور آپ کو ویڈیو بنا کے تو اس میں آپ کو یہ سمجھا دیا جائے گا کہ کس طریقے سے اس کو آگے استعمال کرنا. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ. سر جی یہ ایک ہاں سوال پوچھنا تھا. جی پوچھیں. سر یہ شارٹ سرکٹ ہے ہاں جی، سر جی، اس میں سر جب میگر لگایا ہے سر جس میں مین سوئچ ہے سر وہ آف ہے کہ آن حالت میں ہے؟ مین سوئچ تو آن رکھیں گے نا، مین سوئچ نے تو آگے سپلائی لے کے جانی ہے نا پوری وائرنگ کے اندر. جی ٹھیک ہے، مین تو سوئچ کو آن رکھیں گے کیونکہ اس نے اگر مین سوئچ آف کر دیں گے تو وہ تو پھر سپلائی آگے جا ہی نہیں سکے گی. جی سوئچ آف رکھنے ہیں آپ نے، ہولڈرز جو ہیں وہ نکال دینے ہیں، ساکٹس بھی آپ نے خالی کر دینے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے سر. یہ سوئچ آن ہی ڈائیگرام ہے رکھ. صحیح کلیئر نظر نہیں نہ آ رہا تھا اس لیے پوچھا. اچھا، تو جی اس کو میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں، اس میں آپ کو شاید اور کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جی وہ تھوڑا سا اس نے تھوڑا سا ہٹ کے بنایا ہوا ہے، لیکن اس کو ہمیں آن ہی جی رکھنا پڑے گا کیونکہ فیز بھی وائرنگ کی طرف جائے گا، نیوٹرل بھی وائرنگ کی طرف جائے گا، تو وائرنگ میں سے گھوم کے واپس آ کے میگر کو بتائے گا کہ آگے سے سارا راستہ جو ہے وہ کلیئر ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، جی
सही दूसरा जो अर्थ लीकेज है सर, आप वो पंखे का बता रहे थे। यानी अगर सही सॉकेट के अंदर कोई ना कोई लोड लगाना है आपने। सर अगर इससे पंखा चेक किया जाए हाँ सर जी, अगर अच्छी क्वालिटी का हो सर जी, अगर बिल्कुल सही। तारे वो बर्दाश्त कर पाएंगी उसका प्रेशर है, हाँ अगर बिल्कुल सही किया तारे जा सकता सही है। बर्दाश्त सर जी अगर तारे ना कर पाए सही, क्या मोटर जो है सही वाइंडिंग सारी जल जाएगी? जलेगी तो नहीं चले, लेकिन ये है कि वो शॉर्ट हो जाएगी ना, यानी वाइंडिंग जो है वो थोड़ी सी डैमेज होके वो वाइंडिंग के साथ लग जाएगी, तो पंखा जो है वो जिसे हम कहते हैं ना शार्ट लगेगी, उससे शॉक लगेगा थोड़ा सा, तो ठीक है वाइंडिंग जो है उसकी थोड़ी सी डैमेज हो जाएगी, जलेगी तो नहीं लेकिन डैमेज हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है ठीक हो गया। सर, ये तो चलें जी, क्वेश्चन थे। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन जी? हुए तो फिर इसको कल दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे मंडे वाले दिन, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये ठीक है तारुफ है ना, तो इसको मैं पूरी जी, तफसील के साथ अभी अभी पढ़ना है, तो ये मैं आपको ठीक दोबारा पूरी एक दफ़ा दिखा देता हूँ, तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो भी हो चुकी है। चलें ठीक है फिर, हैं, ठीक है सर जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।